الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے چند دنوں کے بعد برکت والا مہینہ ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے. دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر پہنچاتے. یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 2 مہینہ قبل رجب سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. جب رمضان کا شعبان کا آخری ایام ہوتے تو اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان کے فضائل ان کے سامنے بیان فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر ایک رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی اور گویا ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا. رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ تو عبادت ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. جو رمضان کے مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، غیر رمضان میں 70 نفل پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. جو رمضان کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں 70 مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب اسے عطا فرما دیتے. گویا اگر کہہ لیا جائے رمضان کا مہینہ یہ برکت والا، رحمت والا
مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہمیں کیا قدر کرنی چاہیے؟ اب چند دنوں کے بعد وہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم سب رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ ہر آدمی اپنی مسجدوں کی صاف صفائی کر رہا ہے، گھروں کی صاف صفائی کر رہا ہے۔ جہاں ہم اپنی مسجد کی، اپنے گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دے رکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طور پر، کلی طور پر رمضان کے مہینے کے لیے فارغ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ رمضان میں بھوکا رہ کے کیا فائدہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس اللہ نے 11 مہینے انسان کو کھلائے، انسان کو پلایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینے کے اندر انسان کو نہیں کھلا سکتا؟ انسان کو نہیں پلا سکتا؟ ضرور پلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے، کیونکہ پچھلی جو امتیں ہوا کرتی تھیں، پچھلی امتیں ہزاروں سال اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، کئی 100 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دل کی تڑپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دل کی فکر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ جب صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ آیا کہ فلاں قوم اتنی عبادت کرتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تڑپ پر ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں کاروبار سے، دھندے سے، نوکری سے، تو ہم ایک مہینے کی ہم اپنے آپ کی چھٹی لے لیں۔ کیوں؟ اس مہینے کو میں اللہ کے لیے فارغ کر دوں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میرا مہینہ ہے اور رجب شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کر دینا۔ 11 مہینے ہم نے خوب کمایا، 11 مہینے خوب منمانی زندگی گزاری، اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اس لیے جو حضرات اپنے وقت کو فارغ کر سکتے ہیں اور پورے رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، خصوصاً وہ حضرات جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو نوکری سے سبکدوش ہو چکے ہیں، ان کے بال بچوں نے ان کے گھر کو سنبھال رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کریں اور اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد کے کھوٹے بن جائیں، مسجد کے اندر عبادت کرنے والے بن جائیں۔ صرف 10 دن کا اعتکاف نہیں، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دے رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے مہینے کا اعتکاف مسجد میں آ کر کر سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلا ہوا کلام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تکلم کیا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا دور کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے تراویح کی جب باری آتی ہے، جیسے ہی پہلا رمضان، پہلی تراویح شروع ہوتی ہے، ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں، مسجدوں کے اندر جگہ تک نہیں رہتی۔ آج
کل ہی کسی نے بتایا کہ اب ہماری مسجد کو اوپر بھی اٹھانا ہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے رمضان قریب ہوگا مسجد کے اندر جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم رمضان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور خوب بھیڑ لگا دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے 5 دن 10 دن گزرنے شروع ہوتے ہیں ہماری مسجدیں آہستہ آہستہ خالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا پورا کرنا الگ سنت ہے، اور قرآن کریم کا ایک حافظ کے پیچھے سننا الگ سنت ہے۔ ہم نے 5 تراویح پڑھ لی پابندی کے ساتھ، اور ہم نے 10 تراویح کے اندر ڈانڈی مار دی، 10 تراویح کو ہم نے چھوڑ دیا۔ 10 تراویح چھوڑنے کے بعد ہمیں قرآن کریم سننے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں چاہیے ہم ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنایا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر میں صحت مند اور تندرست ہوں، میرے اعضاء صحیح ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے، بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوں گے جن کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوگا، جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہوں گے، جو بیماری کا شکار ہو گئے ہوں گے، جو قبروں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم ہم سب کو رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، بیماریوں سے دور رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم رمضان کے اندر جس طریقے سے پہلے رمضان سے ہم تراویح کی پابندی کر رہے ہیں، پورے رمضان ہم اپنی مسجد کے اندر تراویح کی پابندی کریں گے۔ ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سننا سنت ہے۔ اگر ہم نے 5 دن تراویح پڑھی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم سنت کا حق ادا نہیں کیا۔ پوری زندگی ہمیں قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، پوری زندگی ہمیں قرآن کریم سننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں جو عطا فرمایا ہے بخشنے کے واسطے، مغفرت کرنے کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ لوگ ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کچھ کئی کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی کے آدمی سروسنگ کراتا ہے، آئل بدلواتا ہے، انجن کو جنرل چیکنگ کرواتا ہے۔ کیوں کرواتا؟ کہا کہ مینٹیننس کرتا رہتا ہے، گاڑی زیادہ دیر تک چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے میرے بندوں نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے، 11 مہینے میرے بندوں نے منمانی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ بنا کر رمضان تک ہم کو پہنچاتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم نے اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو آگ سے آزادی حاصل نہیں کرائی، رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا، تو دوستو پھر وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سا وقت ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے وقت کو فارغ کر کے پورے دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، بشاست کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ دوسرا کام، جہاں ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے وہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہمارا اکثر جوان طبقہ تھوڑے بہانے کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو قضا کر دیتا ہے، روزہ رکھتا نہیں، بھوک بہت لگتی ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، پانی پیاس برداشت نہیں ہو پاتے، شوگر ہے، بی پی ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ عطا فرمایا، اور جس روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ نماز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلوائیں گے، قرآن کریم کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، ذکر کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، دوسرے تمام کے تمام نیک اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اب روزے کا بدلہ جب اللہ دیں گے، کتنا دیں گے؟ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا، انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رکھ کر کیا فائدہ ملتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ صرف تمہارے اوپر روزے کو فرض نہیں کیا بلکہ پچھلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ روزے کو فرض کرنے کا مطلب کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اچھی صفات آنی شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے روزہ رکھواتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر کی مایا کیا ہو جاتی ہے؟ اندر کا میل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر کی غلاظت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احساس دلوانا چاہتے ہیں، میرے بندو تم نے 11 مہینے بہت کھایا بہت پیا، اب رمضان کے مہینے کے اندر ہر ایک روزہ رکھتا ہے، امیر بھی روزہ رکھتا ہے، غریب بھی روزہ رکھتا ہے، عالم بھی رکھتا ہے، مفتی بھی رکھتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ طلب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو میں نے تم کو ایک دوسرے کے درد کے واسطے پیدا کیا ہے، میں نے ایک دوسرے کے ہمدردی کے ساتھ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ جب انسان ایک مالدار آدمی جس کو بھوک کا کبھی احساس بھی نہیں ہوا، جب رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھے گا، بھوک لگے گی، پتہ چلے گا بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، غریبوں کی ہمدردی اس کے اندر آئے گی، مخلوق کی ہمدردی اس کے اندر آئے گی۔ جب مخلوق کی ہمدردی اس کے اندر آئے گی تو خالق کی خود بخود اس کے اندر محبت بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، لعلکم تتقون۔ ایک اللہ والے ایک صحابی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا کبھی آپ کو کبھی خاردار یعنی جنگل کے اندر سے گزرنا ہوا ہے؟ جب جنگل کے اندر سے انسان گزرتا ہے، جیسے مئی کی چھٹی میں ہم گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جب جاتے ہیں جنگلوں کا سفر کرتے ہیں، جنگلوں کے اندر جب جاتے ہیں تو انسان اپنے کپڑے کو بچا کر چلتا ہے، کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں کپڑا پھنس نہ جائے، کہیں کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جس طریقے سے جنگل کے اندر سے گزرتے ہوئے انسان اپنے کپڑے کی حفاظت کرتا ہے، انسان اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی انسان کو چاہیے، انسان اللہ جب دنیا کی زندگی کے اندر گزر رہا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر چل رہا ہے، انسان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا لیکن ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا لیکن ہم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا لیکن ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ دوستو، ایسا روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے رمضان کے مہینے کے اندر جہاں ہم کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب گناہ کیا ہے؟ آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، دماغ کا گناہ، دل کا گناہ، سوچ کا گناہ، اشاروں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، ہر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ہر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ سوچیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد گناہوں کا دروازہ اگر ہم نے کھول دیا تو روزہ رکھنا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 عورتوں کو روزہ لگا، اور روزہ لگنے کی وجہ سے جان جانے کی اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ جان ابھی چلی جائے گی، ابھی مر جائے گی۔ جیسے روزہ لگتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں آج کا روزہ بہت لگا، آج کا روزہ بہت لگا۔ نفس انسان کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے آج پیاس بہت لگ رہی ہے، آج روزہ بہت لگ رہا ہے۔ حالانکہ جو انسان روزہ رکھ کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر رطب اللسان رکھتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر رکھتا ہے،
جو انسان گناہوں سے اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے اس کو روزہ نہیں لگتا۔ انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے، بڑبڑ کرتے جا رہا ہے، انسان روزہ رکھ رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو روزہ ضرور لگے گا۔ انسان روزہ رکھ رکھا ہے اور موبائل کے اوپر اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، کیا فائدہ دوستو؟ کیا فائدہ گیم کھیل کر؟ کیا فائدہ موبائل کے اوپر وقت گزاری کر کے؟ وقت گزاری کریں گے روزہ لگے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب دو عورتوں کو روزہ لگا، روزہ لگنے کی وجہ سے ان کی جان جانے کے لیے تھی، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا کہ دو عورتوں کو روزہ بہت شدید لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ اس کے اندر قے کرو، اس کے اندر الٹی کرو۔ جب ان دو عورتوں نے اس پیالے کے اندر الٹی کیا، الٹی کرنے کے بعد ان کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلنے شروع ہو گئے، اس پیالے کے اندر گوشت کے ٹکڑے آ گئے۔ وہ عورتیں پریشان ہو گئی کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، ہم نے گوشت کھایا نہیں، گوشت آیا کہاں سے؟ جب وہ پیالہ اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا ان عورتوں نے اپنے پورے اوقات کو غیبت کے اندر گزارا تھا، ان عورتوں نے اپنے پورے اوقات کو غیبت کے اندر گزارا تھا، غیبت میں گزارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ تکلیف پہنچائی۔ اس لیے دوستو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم فلاں کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کسی کو ٹاپک بنا لیتے ہیں، ہم نے کسی کو بھی ٹاپک بنا لیا، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، دیکھیے نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم۔ ہم نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر اگر آپ روزے سے ہیں، کوئی اگر آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی آپ سے الجھنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ سے گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کو کہہ دینا ہے بھائی میں روزے سے ہوں، بات مت کرو۔ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی الجھنا بھی چاہے تو آپ خود آگے سے کہہ دیجئے بھائی میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، رمضان کے مہینے کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ افطار کے وقت میں اکثر کیا ہوتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افطار کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، افطار کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں ہو رہی تو ہو رہی، نہیں ہو رہی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے من ہی من میں دعا کرتے رہیں۔ ہمارے دل کے اندر جو آرزو ہے، جو تمنا ہے ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اور دوستو جب دعا کے وقت میں جہاں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے، ایسے ہمارے بیٹے ہوں گے جو کھانے کے محتاج ہوں گے، جن کے کھانے کے لالے پڑے ہوں گے، جن کے والدین ان سے جدا ہو گئے ہوں گے، ہمیں چاہیے ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اس لیے افطار کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ کے جیسے ہی وقت ہو گیا افطار کے اندر جلدی کرنا ہے۔ ہاں میں صبح سے شام تک بھوکا رہا، بھوکا رہنے کے بعد اور 2 منٹ بھوکا رہا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، روزے کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ کا حکم آیا افطار کرو، اب افطار کرنا ہے، اللہ کا حکم آیا سحری کرو تو سحری کرنا ہے۔ بہت سارے ساتھی سحری نہیں کرتے، بھائی مجھے بھوک نہیں لگتی، میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، بغیر سحری کی بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتے انسان، کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن سحری کھانا سنت ہے، سحری کے اندر تاخیر افضل ہے۔ افطار میں جلدی کرنا چاہیے، جلدی کرنے کا مطلب ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، اعلان ہو جائے فوراً افطار کرے، انتظار میں نہ رہے، اپنے آپ کو ہی نہیں بتائے۔ اگر ہم گاڑی کے اندر بھی ہیں، ٹائم ہو گیا، گاڑی کو روکیں، دعا پڑھیں، پانی پی لیں، پانی سے افطار کریں، لیکن افطار کے اندر جلدی کرنا چاہیے، اور سحری کے اندر تاخیر افضل ہے، سحری میں تاخیر افضل ہے۔ بعض انسان 12 بجے کھانا کھا لیتا، چلو اب صبح تک سوتے رہیں گے آرام سے، نہیں، اخیر وقت میں اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھیں، جیسے ہی وقت ختم ہو جائے، وقت ختم ہوتے ہی سحری کھانا بند کر دیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے مہینے کی قدر کی، اللہ تبارک و تعالی ہماری قدر کرے گا۔ میں کسی کے گھر میں مہمان گیا، اگر میری اس نے ناقدری کی، اس گھر کے اندر میری انسلٹ ہو گئی، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، آپ خود دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ پوری زندگی اس کا گھر کا دروازہ دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ اور یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اجزا بہ، رمضان کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اگر ہم نے اللہ کے مہینے کی ناقدری کی، اس مہینے کے اندر اللہ کے مہینے کی ناقدری کی، گویا اللہ کی ناقدری کی، اگر اللہ کی ناقدری کی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک اللہ والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کچے گھر کے اندر، ایک جھوپڑی کے اندر آرام فرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھوپڑی کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میری امت نے میرے دین کا جنازہ نکال دیا، میری امت نے میرے دین کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمان دوستو، اب اس خواب کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا گڑ گڑا کر دعا مانگے، انفرادی طور پر بھی مانگے، اجتماعی طور پر بھی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، اللہ صرف عالم کی دعا نہیں سنتا، اللہ امام کی نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ درد دل کے واسطے جب درد دل کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے، تڑپ کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ سے پکا عہد کریں اللہ کے گھر میں رہ کر کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر ہم اپنے گھروں کے اندر ٹی وی نہیں چلائیں گے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم ٹی وی کے بٹن کو بند کر دیں گے، کیبل ہٹا دیں گے، رمضان کے مہینے کے اندر ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ آج یہود و نصارہ نے ہر جیب کو ٹی وی بنا دیا۔ یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل اگر جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ تنہائی کے اندر بھی کیا کرے گا؟ موبائل کا غلط استعمال کرے گا۔ ہم نے 11 مہینے موبائل کا غلط استعمال کیا، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم 1 مہینہ اللہ کے لیے ہم اپنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ننگی تصویر نہیں دیکھیں گے، بے محرم عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر اگر کسی کا کاروبار حرام کا ہے، کسی کا کاروبار شراب کا ہے، کسی کا کاروبار جوئے کا ہے، کسی کا پورا گھر سود کے اوپر چلتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ رمضان کے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو حلال روزی کا بندوبست کرے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ فرمایا کہ ہم کسی اللہ کے بندے سے، کسی نیک بندے سے جا کر مہینے کا ہمارا 10,000 کا خرچہ ہے، 10,000 روپے ہم قرضے کے طور پر اس سے لے لیں۔ بھائی میرا پیشہ ایسا ہے، آپ مجھے 10,000 روپے قرضہ دے دیجئے، 20,000 روپے قرضہ دے دیجئے، رمضان کے بعد میں آپ کے قرضے کو لوٹا دوں گا۔ اور اس کو چاہیے کہ وہ 20,000 پورے مہینہ اسی سے کھائے، اسی سے پیے اور اسی سے اپنا روزہ افطار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال پیسے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے دوستو، اگر ہمارا کھانا حرام ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام علی من عرفت ومن لم تعرف، جب تمہارا کھانا حرام ہوگا، تمہارا پینا حرام ہوگا، تمہارا لباس حرام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کیسے دعائیں قبول کریں گے؟ اس لیے دوستو، ہم سب کو چاہیے اس مہینے کی قدر کریں۔ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور پابندی کے ساتھ ہم تراویح کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ سبھی ساتھی اس بات کی فکر کریں، رمضان کے مہینے کے اندر گھر کے اندر بھی کم سے کم وقت اپنی مستورات کو بھی کہیں کہ بھائی زیادہ وقت عبادت کے اندر گزارے، نوافل کے اندر گزارے۔ پورا 11 مہینہ میں کھانا ہی کھانا ہے، لیکن رمضان کھانے کے واسطے نہیں آتا، رمضان پکوڑے کے واسطے نہیں آتا، رمضان عبادت کے واسطے آتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے واسطے آتا ہے، قرآن کریم تلاوت